بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو محمد عبداللہ بن ابی زید الفقی المالکی بیان کرتے ہیں، جماع آداب الخیر وعظمته تتفرع من 4 احادیث۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی باتیں کی ہیں، اگر ان تمام باتوں کو جمع کیا جائے تو وہ 4 حدیثوں سے ہی مستنبت ہیں، 4 حدیثوں کی ہی بنیاد ہے ان تمام خیر کی باتوں میں۔ اس لیے 4 حدیثیں جس کو سمجھ آ جائیں وہ زندگی کے اندر ہر خیر کو سمجھ سکتا ہے۔ پہلی حدیث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ پہلی حدیث جو خیر کو جمع کرنے والی ہے ان 4 احادیث میں سے، کہ جن کو جمع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام خیر و برکت کی احادیث کا نچوڑ اور مرکزی خیال انسان کو نصیب ہو جائے گا۔ پہلی حدیث، یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کرو۔ اس لیے تو سلف کہا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری گفتگو اتنی خوبصورت بن جائے، میری ہر بات میرے لیے عبادت بن جائے، وحیاتی سعادہ، اور زندگی کی یہ 4 ایام جو اللہ ذوالجلال نے عطا کیے ہیں، اللہ اسے خوش نصیبی کے ایام بنا دے۔ وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے لیکن اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ دوسری حدیث جس کے بارے میں بیان کیا ہے علماء نے کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کے خوبصورت ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ ایک شخص سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، کراچی سے رہنے والا ہے، آپ اس کی غیبت، اس کے قصے بیان کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر اس کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے دعا کر دو، اس کی برکت کی دعا کر دو، اس کی ہدایت کی دعا کر دو اور اس کی اصلاح کی دعا کر دو۔ کسی کے بارے میں گفتگو کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا، اس سے بچنے والا انسان حقیقت میں دین کا بہت بڑا انعام اپنے دامن میں جمع کر لیتا ہے۔ تیسری روایت، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اور چوتھی روایت جس سے انسان بہت ساری بیماریوں اور گناہوں سے بچ سکتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ صحابی نے پھر سوال کیا، فردد مرارا، بار بار آپ نے یہ سوال کیا تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اور تیسری مرتبہ یہ خوشخبری دے دی، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، جنت کی بشارت میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ 4 احادیث ہیں جو انسان کے اندر کمال پیدا کرتی ہیں، خیر و برکت کو جمع کرتی ہیں
اور ہر قسم کی مکروہات ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہیں۔